مغربی وسطی خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے زیر اثر حیدرآباد کے ساتھ ساتھ کئی اضلاع میں بارش ہوئی۔ عادل آباد، منچریال، کومرم بھیم آصف آباد، نظام آباد، کریم نگر، کھمم اور بھدرادری کوتاگوڑم میں شدید بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ جے شنکر، بھوپال پلی، پیدا پلی، منچریال، آصف آباد، عادل آباد اور جگتیال اضلاع میں کہیں کہیں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور بعض مقامات پر ٹریفک کی آمد و رفت میں بھی رکاوٹ کی اطلاعات ملی ہیں۔ فلم نگر کلچرل سینٹر میں مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے نئے ذمہ داروں نے حلف لیا۔ منچو وشنو اس کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کے پینل کے 15 ارکان نے آج حلف لیا۔ اس پروگرام میں وزیر سینماٹوگرافی تھلسانی سرینواس یادو اور تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ قبل ازیں 9 منتخب ارکان نے پوجا کی۔ اس پروگرام سے پرکاش راج کے پینل نے دوری اختیار کی ہے۔ چرنجیوی بھی تقریب میں حاضر نہیں ہوئے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ہوئے ایسوسی ایشن کے انتخابات میں وشنو پینل نے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد پرکاش راج کے پینل کے ارکان نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوامی بہبود کے مفاد میں فیصلے لیتی ہے۔ انہوں نے عبداللہ پور میٹ منڈل کے باٹا سنگارم لاجسٹک پارک میں نئی قائم شدہ فروٹ مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ گڈی انارم سے فروٹ مارکیٹ عارضی طور پر باٹا سنگارم میں منتقل کی گئی ہے۔ اس تقریب میں ارکان اسمبلی سدھیر ریڈی، کشن ریڈی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لکشمی بابو کے علاوہ ضلع کلکٹر، ایس پی اور مقامی عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑھتی آبادی اور ٹریفک کے مسائل کے پیش نظر گڈی انارم سے اس فروٹ مارکیٹ کو باٹا سنگارم لاجسٹک پارک میں عارضی بنیادوں پر منتقل کیا گیا ہے، جس کے لیے کمیشن ایجنٹس اور تاجرین تعاون کریں۔ دسہرہ تہوار جاریہ سال بھی دھوم دھام سے منایا گیا۔ کل شام کئی مقامات پر اس سلسلے میں جلوس نکالا گیا۔ پرانا پل میں موسیٰ ندی میں راون دہن بھی کیا گیا، جس میں سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ گوشہ محل کے سابق کارپوریٹر مکیش سنگھ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو دسہرہ کی مبارکباد پیش کی۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی کی 2 دن پہلے حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا ڈی سرینواس سے ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں تجسس دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ ریونت ریڈی نے اس ملاقات کو خیر سگالی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ڈی سرینواس کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کے ہاتھ میں فریکچر آ گیا ہے۔ اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، تاہم سیاسی حلقوں میں یہ ملاقات موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ ریونت ریڈی کو صدر پی سی سی بنائے جانے کے بعد پارٹی میں نئی جان پیدا ہوئی ہے۔ وہ کانگریس چھوڑ کر جانے والوں کو دوبارہ پارٹی میں لانے کی مساعی میں مصروف ہیں۔ ریاست میں ٹی آر ایس کے برسر اقتدار آنے کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق صدر پی سی سی ڈی سرینواس نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ٹی آر ایس نے ان کو راجیہ سبھا کا رکن مقرر کیا تھا، تاہم کچھ عرصے سے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور ڈی سرینواس کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ کانگریس کے حلقوں میں یہ باتیں گشت کر رہی ہیں کہ اگر ہائی کمان ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو ڈی سرینواس کانگریس میں واپس ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہائی کمان ریاستی کانگریس کے قائدین سے مشاورت کرتے ہوئے کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 36 پیسے کا اضافہ جبکہ ڈیزل پر 39 پیسے کا اضافہ درج کیا گیا، جس کے بعد حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت 109 روپے 73 پیسے تک پہنچ گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 102 روپے 80 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ روز بروز پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر عام آدمی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اضافے نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا راست اثر ٹرانسپورٹ چارجز اور ضروری اشیاء پر پڑ رہا ہے، جس کے سبب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔
ہاشم آباد کے کبیر نگر میں ایک معصوم کی ڈینگو سے موت ہو گئی۔ اس کے ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ کارپوریٹر اور بلدی عہدیداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس معصوم کی موت ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے کہا کہ وہ مچھروں اور کچرے سے پریشان ہیں۔ معصوم کی خالہ اور ماموں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ نیشنل پوسٹل ویک 2021 کے حصے کے طور پر منائے جانے والے میل ڈے کے سلسلے میں آج پوسٹ آفس چارمینار ہیڈ آفس کے ارکان کی جانب سے بیداری مہم کے سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ نیشنل پوسٹل ویک ہر سال ملک بھر میں 9 اکتوبر تا 16 اکتوبر منایا جاتا ہے۔ اس واک کا مقصد محکمہ ڈاک کی خدمات اور اسکیمات سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ چارمینار ہیڈ پوسٹ آفس کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ حیدرآباد ساؤتھ ایسٹ ڈویژن کے تحت تمام سب آفیسز کے ارکان اسٹاف نے اس واک میں حصہ لیا، جس کا افتتاح ٹی اے وی شرما سینئر سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفس حیدرآباد ساؤتھ ایسٹ ڈویژن اور کے وشنو جیوتی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفیسز حیدرآباد ساؤتھ ایسٹ ڈویژن نے کیا۔ این پدمجا پوسٹ ماسٹر چارمینار ہیڈ آفس کے ساتھ ساتھ چارمینار ہیڈ آفس کے ارکان اسٹاف اور دیگر ڈاک دفاتر کے ارکان نے اس واک میں حصہ لیا۔ یہ واک دیوان دیوڑی سے چارمینار تک منعقد کی گئی۔ نریندر کمار ڈپٹی پوسٹ ماسٹر اور رام چندر اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر چارمینار نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ الیکٹرک بائک کی خریدی کے لیے اس کے ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران بائک میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ ضلع گنٹور میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے چلکالوری پیٹ میں الیکٹرک بائک کی خریداری کے لیے ایک شخص شو روم پہنچا۔ اس نے بائک کی ٹیسٹ ڈرائیو کی خواہش کی۔ اس ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران اچانک اس الیکٹرک بائک میں تکنیکی خرابی کے سبب آگ لگ گئی، جس پر اس نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک کے درمیان ہی گاڑی کو چھوڑ دے کر جان بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس واقعے میں یہ اسکوٹر جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس گاڑی کی قیمت 65,000 روپے ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی عوام کا ہجوم مصروف سڑک پر جمع ہو گیا۔ کئی افراد نے اس واقعے کی منظر کشی اپنے سیل فونز میں کر لی اور اس واقعے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ لاٹھیوں کی روایتی لڑائی میں تقریباً 100 افراد زخمی ہو گئے۔ ہر سال دسہرے کے موقع پر کرنول ضلع کے ہولا گنڈا علاقے میں مندر کے قریب لاٹھیوں کی روایتی لڑائی لڑی جاتی ہے، جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہیں، جس میں کئی افراد ہر سال زخمی ہوتے ہیں۔ جاریہ سال کل شب ہوئی اس لاٹھیوں کی لڑائی میں تقریباً 100 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جن کو علاج کے لیے ادونی کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا، جبکہ دیگر زخمیوں کا علاج کرنول کے ہاسپٹل میں ہی کیا گیا۔ لاٹھیوں کی لڑائی کی تقریب مندر کے قریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ اس کو بنی فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے جو نہ مذہب، ذات پات، رنگ، نسل، عمر کی قید کو نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ضلع نرمل کے بھینسا ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں ایک 73 برس کی عمر کے شخص نے یہ بات واضح طور پر ثابت کر دی۔ اس نے اپنی عمر سے کہیں چھوٹی ایک 26 سالہ خاتون سے شادی کرتے ہوئے عمر کی بندشوں اور اس سلسلے میں سماجی امتیاز کی تفریق کو مٹا دیا۔ ٹاؤن کے دیگام دیہات میں یہ شادی انجام پائی۔ اس ضعیف شخص کی شناخت راتھوڑ کشن کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ سرکاری ملازم تھا۔ وظیفے پر سبکدوشی کے بعد وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کو زندگی گزارنے کے لیے خاتون کے سہارے کی ضرورت تھی، جبکہ سنیتا نامی خاتون کو بھی مرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی اور 5 سال سے وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو ایک بیٹی ہے۔ ان دونوں میں محبت ہو گئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے ان دونوں نے گاؤں والوں کو واقف کروایا اور ان کی موجودگی میں ایک سادہ تقریب میں شادی کر لی۔ پٹرول کی قیمت میں روز بروز ہو رہے اضافے کے پیش نظر ایک شخص نے اپنی بائک فروخت کر دی اور گھوڑا خرید لیا۔
یہ واقعہ ضلع جوگولامبا گدوال میں پیش آیا۔ ضلع کے ملکل پلی کے رہنے والے نرسملو کو بائک کے بجائے گھوڑا چلاتے ہوئے دیکھ کر تمام افراد حیرت زدہ ہو گئے۔ اس نے پٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر اپنی بائک کو فروخت کر دیا اور گھوڑے کی سواری شروع کر دی۔ اس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ مختلف مقامات کو کام کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ اس نے 2 سال پہلے کڑپا ضلع کے پردوٹور میں 22,000 روپے میں یہ گھوڑا خریدا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تقریباً 50 کلومیٹر تک اس گھوڑے پر روزانہ سفر کرتا ہے اور اس پر سفر کرنا اسے اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اس سے اس کے پٹرول کی رقم بچ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بچپن ہی سے اس کو گھوڑے پر سواری میں دلچسپی تھی اور پٹرول کی قیمت میں حالیہ دنوں کے دوران غیر معمولی اضافے نے اس کی دلچسپی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ناگرجنا ساگر میں پانی کے شدید بہاؤ کے بعد محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے اس کے 10 دروازے 5 فٹ تک کھولتے ہوئے 81,000 کیوزک پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ میں 1,29,791 کیوزک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد اتنے ہی کیوزک پانی کو عہدیداروں نے نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 590 فٹ ہے۔ اس کی آبی سطح مکمل ہو گئی ہے۔ اسی دوران سری سلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں بھی غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ سری سلم کی مکمل سطح 885 فٹ ہے، جبکہ اس کی موجودہ سطح بھی 885 فٹ درج کی گئی ہے۔ دسہرہ منانے کے لیے شوہر کے گھر واپس ہونے سے انکار پر خاتون نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع رنگا ریڈی کے آمنگل میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 20 سالہ مونیکا کی شادی ڈی سی ایم لاری کے ڈرائیور انل کے ساتھ ہوئی تھی۔ انل کام کے سلسلے میں چند ماہ پہلے گھر سے روانہ ہوا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دسہرہ منانے کے لیے گھر واپس ہونے کی اس سے خواہش کی تو اس نے گھر واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر مایوسی کے عالم میں خاتون کھیت پہنچی اور اس نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ مقامی افراد نے اسے دواخانہ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ خاتون کے ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دسہرہ کی تقاریب کے حصے کے طور پر امبرپیٹ کے میونسپل گراؤنڈ میں راون کے پتلے کو جلانے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی، ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ اور سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کلچرل پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر دسہرہ تہوار روایتی مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد سمیت اضلاع میں بھی بڑے پیمانے پر تقاریب منعقد کی گئیں، جس میں سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دسہرے کی مبارکباد پیش کی۔ ایک خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے ہی خسر کا قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ وقار آباد ضلع کے پرگی منڈل کے ناسکال گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ منگمہ نامی خاتون کے شوہر نرسنگ کی خرابی صحت کے سبب 3 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ اسے ایک لڑکا بھی ہے۔ اس کے مقامی طور پر ایک نوجوان نفیس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے، جس کا علم اس کے خسر کو ہو گیا تھا اور اس نے بہو کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ خسر کو راستے سے ہٹانے کے لیے خاتون نے نفیس کے ساتھ مل کر اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ خاتون کی جیٹھانی للیتا نے بتایا کہ خاتون نے ان کے خسر کا رات 4 بجے وائر سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور اسے طبعی موت قرار دینے کی کوشش کی، تاہم رشتہ داروں کے ڈرانے پر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ خاتون کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور نفیس مفرور بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے مقام واردات کا معائنہ کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور مفرور نفیس کی تلاش شروع کر دی۔ عادل آباد ضلع مستقر میں کل شب دسہرہ تقریب کے موقع پر راون کے پتلے کو جلانے کے دوران پتلے میں رکھے گئے پٹاخوں کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ راون کو آگ لگانے کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے پہنچے افراد میں اچانک اس واقعے کے سبب بھگدڑ مچ گئی اور تمام افراد اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔
اسی دوران بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا جس میں بعض افراد زخمی ہو گئے۔ زائد تعداد میں پٹاخے راون کے پتلے میں رکھ کر اس کو جلانے کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا، تاہم اس میں کسی کی جانی نقصان یا پھر کسی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ رائے پور ریلوے اسٹیشن میں ہفتے کی صبح ڈیٹونیٹر کو ہٹانے کی کوشش کے دوران سی آر پی ایف کے 4 ملازمین زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ رائے پور ریلوے اسٹیشن میں صبح 6:30 بجے اس وقت پیش آیا جب سی آر پی ایف کی 122ویں بٹالین کے ملازمین جموں کے لیے جانے والی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا کہ ایک ڈبہ اسپیشل ٹرین کے فرش پر گر پڑا جو وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ زخمیوں کو مقامی دواخانہ علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہیڈ کانسٹیبل وکاس چوہان شدید زخمی ہوا کیونکہ ڈبہ اتفاقی طور پر وہاں گر پڑا۔ دیگر 3 زخمی معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو ابتدائی طبی امداد کے بعد دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے نتیجے میں شہر میں دوپہر سے بارش کا زبردست سلسلہ شروع ہو گیا جو شام دیر گئے تک جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کو بھی بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہفتے کی بارش نے پورے شہر میں کوہرام مچا دیا۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے اور نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بعض مقامات پر بائکس کے ڈوبنے کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ وارسی گوڑا، رام نگر، سکندرآباد، امیر پیٹ، پنجا گٹا، بیگم پیٹ، بنجارہ ہل، مہدی پٹنم، دلسو نگر، کتا پیٹ، ایل بی نگر، چنتل کنٹا اور ونستھلی پورم کے علاوہ پرانے شہر کے کئی علاقے جات میں زبردست بارش نے عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ سرو نگر اور ضلع رنگا ریڈی میں 78.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلع سوریا پیٹ کے ناگارم میں سب سے زیادہ 95 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ میونسپل ایڈمنسٹریشن اور سٹی پولیس نے اتوار 17 اکتوبر سے پرانے شہر کے علاقے اور تاریخی چار مینار کے دامن میں سنڈے فنڈے کے طور پر منعقد کیے جانے والے پروگرام ایک شام چار مینار کے نام کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے اس سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ سیر و تفریح کے اس پروگرام سے لطف اندوز ہوں۔ پروگرام شام 5 بجے تا نصف شب جاری رہے گا، اس کے دوران شام 7:30 بجے پولیس بینڈ سامع نوازی کرے گا، جبکہ 8:30 بجے شب مزاحیہ مشاعرہ شروع ہوگا۔ پروگرام میں شرکت کرنے والوں کی خاطر لاڑا بازار کی دکانات نصف شب تک کھلی رہیں گی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ خریدی کر سکیں۔ پولیس نے خلیطوب شاہ اسٹیڈیم، سردار محل اور چارمینار بس اسٹینڈ کے پاس گاڑیوں کی پارکنگ کا معقول بندوبست کیا ہے۔ سیکورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بارش کے بعد شہر میں پیدا ہونے والی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے گوشامل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رامارو کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے ساتھ بائک پر شہر میں گھومیں۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ ریاست اسمبلی میں کے ٹی رامارو نے شہر کی ترقی کے معاملے میں بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کے ٹی رامارو ان کے ساتھ شہر میں گشت کریں اور اپنی آنکھوں سے ہی شہر کے حالات کا نظارہ کریں۔ کووڈ-19 کے چلتے عوام پر ہونے والے اثرات کے ازالے کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ میڈیا پلس گن فاؤنڈری میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہر نفسیات ڈاکٹر عظمت اللہ خان نے کہا کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے اور طلباء ذہنی طور پر کافی متاثر ہوئے ہیں اور ان پر ایک قسم کا دباؤ بڑھا ہے۔ کوئی اپنی روٹی روزی کو لے کر پریشان تھا تو طلباء اپنے تعلیمی کیریئر کو لے کر فکر مند تھے۔ ڈاکٹر عظمت اللہ خان نے کہا کہ ڈپریشن کا شکار لوگوں کا علاج ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو معمول پر واپس لا سکیں۔ دسہرہ فیسٹیول میں موج مستی اور پارٹیوں سے ہی عوام کے جوش و خروش کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ شراب کی فروخت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پورے فیسٹیول سیزن میں شراب کا کاروبار جم کر چلا اور 15 اکتوبر کو دسہرے کے دن ریاست تلنگانہ میں 150 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے بیر کی فروخت میں
53% का इजाफा नोट किया गया है। गुज़श्ता साल कोरोना वायरस की लहर और लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने से कारोबार पर जो असर पड़ा था, जारिया साल मई से अब तक उसकी पूरी पाबंदी कर ली गई है। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मुसलमबाग चौराहे पर एक गुड्स कैरियर को रोककर तलाशी ली, जिसके दौरान उसमें से 30 लाख रुपए मालियती 300 किलो गांजा जब्त किया गया। महाराष्ट्र के मुतवत्तिन 2 अफराद विलास भाऊ साहब और दिनेश्वर मोहते को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ये गांजा विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम इलाके से महाराष्ट्र को मुंतकिल किया जा रहा था। इंस्पेक्टर नागेश्वरराव की क़यादत में इस कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिमीन को मजीद तहकीकात के लिए मलकपेट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। मेमनगर टाउन में साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर मुकामी अवाम उनके मुजस्समे की गुलपोशी नहीं कर सके। इसकी वजह पुलिस की तरफ से उनके मुजस्समे के अतराफ डब्बों का खड़ा कर दिया जाना बताया जाता है। मेमनगर के सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी और मेमनगर म्यूनसिपलिटी में पार्टी के फ्लोर लीडर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने पुलिस की इस हरकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये दानिशा तौर पर किया गया ताकि एक मुस्लिम साइंसदान को जो इस अजीम मरतबे पर पहुंचा है नजरअंदाज कर दिया जाए। मोहम्मद अब्दुल हादी ने कहा कि TRS हुकूमत मुल्क की अजीम शख्सियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को ही तरजीह दे रही है। भोपाल की BJP रुकने पार्लियामेंट और मुबैना दहशतगर्द प्रियंका ठाकुर ने उनके कबड्डी खेलने का वीडियो वायरल करने वाले को रावण से ताबीर किया। वाज़ेह रहे कि प्रियंका ठाकुर जो 2008 के मालेगांव बम धमाके की अहम मुलजिम है, मेडिकल बुनियाद पर जमानत पर रिहा हुई हैं। उन्होंने बताया कि वो वसंत नगर में सिंधी तबके की दशहरा तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी और वहाँ मुकामी नौजवान कबड्डी खेल रहे थे और उनकी ख्वाहिश पर वो कुछ देर के लिए उनके साथ कबड्डी गेम में शामिल हो गई। इस मंजर को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करके उनके मुखालिफिन इसे वायरल कर रहे हैं और अदालत को ये बताना चाहते हैं कि वह सेहतमंद हैं। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने पार्टी में अपने नाकादीन पर ज़बरदस्त वार करते हुए दावा किया कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और वो कांग्रेस की बेहतर अंदाज में क़यादत की सलाहियत रखती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने उन 23 सीनियर कायदीन का हवाला दिए बगैर कहा कि वो फुल टाइम पार्टी सदर है। गुज़श्ता 2 साल से पार्टी में शामिल नौजवान अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं और अपने एहतजाजी प्रोग्रामों को कामयाबी के साथ मुनज़्ज़म कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस के 23 सीनियर कायदीन जिनमें कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हैं, सोनिया गांधी से पार्टी सदरत से मुस्तफ़ी हो जाने या फिर कांग्रेस को दोबारा ताकतवर बनाने ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने अवाम के सुलगते हुए मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि उसको पूरी ताकत और मौसर अंदाज में उठाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड-19 के चलते कांग्रेस सदर के चुनाव नहीं हो सके, लेकिन बहुत जल्द इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 15,981 केसेस सामने आए हैं। इस तरह इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,40,53,573 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 166 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में अब तक 4,51,980 अफराद की मौत वाक़ हुई है। इसी दौरान कोविड-19 वैक्सीन के टीके लेने वालों की तादाद 97 करोड़ तक जा पहुंची है। ताज़ा 166 अमवात में केरला में 66 और महाराष्ट्र में 29 मरने वाले शामिल हैं।